السلام علیکم۔ کرلش عثمان دیکھنے اور چاہنے والوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرلش عثمان کی ایپیسوڈ 126 کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے نئے آنے والے ٹریلر کے بارے میں۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید تاریخی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے سیزن اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی واقعات میں اتنی ہی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے، جیسے کہ ایک ہی رات میں آپ کو کوپری حصار کی فتح دیکھنے کو مل رہی ہے چند سپاہیوں کے ساتھ، اور جو کہ پہلے ہمیں بتانے میں ایسا کچھ بتایا جا رہا تھا کہ اس کی فتح بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قلعے کی دیواریں جو کہ بہت مضبوط ہیں، جو کہ منجنیقوں کے علاوہ فتح کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دفاعی نظام بھی بہت ہی مضبوط ہے، جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بے نے ایک نئے قسم کا ہتھیار بنایا تھا جو کہ اس دفاع کو ختم کرنے میں آسانی پیدا کرے، جو کہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو واقعات اتنی تیزی سے دکھائے گئے کہ نہ ہی ہمیں کسی منجنیق کی ضرورت پیش نہ آئی اور نہ ہی کوئی خاص لڑائی دیکھنے کو ملی، لیکن اگر دیکھا جائے تو عثمان بے اس کی فتح کے لیے کافی کچھ جان چکے تھے، شاید اسی وجہ سے آسانی سے فتح ہو گیا۔ عثمان بے نے کارگن قبیلے کو جلانے اور تباہ کرنے کے بدلے میں کوپری حصار تو فتح کر لیا، لیکن جب اس کی خبر بورسا کے گورنر کو ملے گی تو وہ تو غصے سے پاگل ہی ہو جائے گا اور عثمان بے سے بدلہ لینے کی تو پوری کوشش کرے گا، یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ عثمان بے کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر دیکھا جائے ٹریلر میں تو عثمان بے پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، اور یقیناً اس میں کچھ وہ کامیاب بھی ہوا ہے۔ اسی دوران گورنر عثمان بے پر گھات لگا کر حملہ کرے گا، اور عموماً وہ اس وقت ہی حملہ کرے گا جب عثمان بے اپنے بیٹے اورحان اور علاؤالدین کے ساتھ اور چند ایک سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلے ہوں گے، تب حملہ کرے گا، اور یقیناً عثمان بے کو پھنسا بھی لے گا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹریلر میں برہان الپ ہے، وہ بھی کافی زخمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو عثمان بے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر سے بھاگ جاؤ، وہ جو کہ پہلے نہیں مان رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں ادھر سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ وہ ظاہری بات ہے، گورنر ہے، ایک کافی فوج کے ساتھ آیا اور پورے پلان کے ساتھ آیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گا اور اورحان اور علاؤالدین کو گورنر پکڑ سکتا ہے، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے پکڑ بھی لے گا اگر ہمارے لیے کوئی اور نیا سرپرائز نہ رکھا گیا ہو تو۔ اور اگر ٹریلر کے دوسرے حصے کی بات کی جائے تو اس میں ہمیں کافی کچھ نئے ٹیک فور دکھائے گئے ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب کہانی منگولوں اور کونیا سے جلد ہی ہٹا کر بازنطینی علاقوں کی طرف کر دی جائے گی؟ تو یہاں تک ہمارا خیال ہے کہ بالکل ہمیں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اس کا ثبوت یہ ٹریلر میں نظر آنے والے جو نئے ٹیک فور ہیں یہ بھی ہیں، کیونکہ اب کہانی میں پہلے کی نسبت تھوڑی زیادہ تاریخ دکھائی جا رہی ہے، جیسا کہ غزان خان کا دوبارہ سلطان مسعود کو تخت پر بٹھانا، اور سلطان مسعود کا عثمان بے کو اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری مدد کرنے کی، اور اپنے پاس جو بھی منجنیقیں اور ہتھیار تلواریں وغیرہ ہیں وہ ان تک پہنچائے گا۔ وہ جو ابھی ہم کو دکھایا گیا ہے وہ ظاہری بات ہے پہنچی تو نہیں ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ عثمان بے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے۔ اور اب دور کرلش عثمان میں دکھایا جا رہا ہے، اس کے مطابق اب ہم کو عثمان بے اور بازنطینیوں کو آپس میں ایک بہت بڑی اور خطرناک قسم کی جنگ دیکھنے کو ملے گی، جس کی قیادت عثمان بے کرتے نظر آئیں گے، اور بازنطینیوں کی جانب سے موزالان جو کہ اس جنگ کی قیادت کرتے نظر آئیں گے۔ اس جنگ کو کوہ نثار یا بیفیوز کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جنگ سے پہلے آپ کو عثمان بے کے چھوٹے چھوٹے مارکے جو کہ بازنطینیوں کے خلاف ہوں گے دیکھنے کو ملیں گے، جو کہ بعد میں ایک بہت بڑی جنگ میں بدل جائیں گے۔
जहाँ तक हमारा ख्याल है, ट्रेलर में नज़र आने वाला नया तैकफूर वही तारीख़ी तैकफूर मोज़लान है, हो भी सकता है जिसका हम सबको इंतज़ार है। तारीख़ी तौर पर यह जंग उस्मान बे ने जीती थी और ये वही जंग थी जिसके बाद उस्मानियों को सही शोहरत मिली थी और इन्हों को मज़ीद फतूहात मिली थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अल-चिचक खातून की, उसकी शहादत के बारे में, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, तफसील से बात की थी कि इसमेहान सुल्तान, बेंगे खातून और ये अल-चिचक का तैमूर ये ऐसे किरदार हैं जो कि आपको आने वाली चंद एक साथ में ख़त्म होते नज़र आएंगे। अगर देखा जाए बेंगे खातून के किरदार को और बयंदर बे के किरदार को, ये जो पहले नेगेटिव थे तो हमें काफ़ी बुरे लगते थे, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव का एक्ट में आए हैं तो आप देखें कि हम सब को कितने अच्छे लग रहे हैं और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।